کون سی نماز کی کس رکعت میں التحیات پوری اینڈ تک پڑھنی ہوتی ہے، یعنی التحیات درود اور دعا مکمل اینڈ تک، اور کون کون سی نماز کی کس کس رکعت میں التحیات اینڈ تک نہیں پڑھنی ہوتی، صرف التحیات درود سے پہلے پہلے تک پڑھنی ہوتی ہے۔ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، مرد و عورت دونوں کے لیے مکمل وضاحت بتاؤں گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سب سے پہلے ہم نمازوں کے اعتبار سے آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ آسان انداز سے وضاحت میں پیش کروں گا، امید ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن ایک بار سن لیں گے تو کنفیوژن آپ کی ساری کلیئر ہو جائے گی۔ ہر رکعت ہر نماز کا علیحدہ علیحدہ بتاؤں گا۔ فجر سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں ہوتی ہیں، تو فجر کی پہلی رکعت ہم نے پڑھنی ہے، اس میں نہیں بیٹھنا۔ دوسری رکعت جب پڑھنی ہے تو اس میں بیٹھنا ہوتا ہے، اور التحیات پہ جب بیٹھیں گے تو مکمل اینڈ تک پڑھیں گے، کیونکہ رکعتیں ہی 2 ہی پڑھنی ہیں، یعنی التحیات بھی پڑھ لیں گے، درود بھی پڑھ لیں گے، دعا بھی پڑھ لیں گے، اور سلام پھیر کے نماز کو مکمل کریں گے۔ اس کے بعد 2 فرضوں کا بھی سیم یہی معاملہ ہے۔ فرض جو پڑھنے ہیں فجر کے 2، اس میں بھی پہلی رکعت میں نہیں بیٹھنا، دوسری میں بیٹھنا ہے، اور اس میں بھی التحیات درود دعا مکمل اینڈ تک پڑھنی ہے۔ اور 2 فرض اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو اس وقت بھی ہم نے ایسے ہی کرنا ہے، یعنی جب التحیات پہ بیٹھیں گے تو التحیات بھی پڑھ لیں گے، درود بھی پڑھ لیں گے، دعا بھی پڑھ لیں گے، اینڈ تک مکمل پڑھ لیں گے۔ اور اگر امام ابھی تک سلام نہ پھیرے، یعنی ہم نے مکمل پڑھ لیا ہے، امام نے ابھی تک سلام نہیں پھیرا، تو ہم مکمل پڑھ کے انتظار کریں گے امام کے سلام پھیرنے کا۔ جب امام سلام پھیرے گا تو اس کے ساتھ سلام پھیر لیں گے۔ یہ بات ہو گئی۔ اور اگر مثال کے طور پر امام پہلے سلام پھیر دے اور ہم ابھی پڑھ رہے ہیں التحیات، تو ایسی صورت میں ہم نے پھر مطلب کہ التحیات پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں۔ اگر تو آپ التحیات پڑھ رہے ہیں تو پھر تو لازمی بات ہے آپ نے امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا۔ اگر کوئی امام اتنی جلدی پھیر دیتا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، تو التحیات آپ نے لازمی طور پر پڑھنی ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ اور آگے درود اور دعا، جو 2 چیزیں مطلب کہ باقی رہ جائیں گی نا، 2 چیزیں کہ التحیات آپ نے پڑھ لی اور امام نے سلام پھیر دیا ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دیں گے تو نماز آپ کی بالکل ہو جائے گی، لیکن التحیات کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ اور اگر آپ درود پہ ہیں یا دعا پہ ہیں اور امام سلام پھیر دیتے ہیں تو آپ بھی جلدی سے مکمل کر کے پھر اس کے بعد امام کے ساتھ سلام پھیر دیں، یعنی مکمل کر لیں پھر سلام پھیر دیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا بہت لیٹ بھی ہو جائیں امام سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جائے ظہر کی نماز پہ۔ ظہر کی نماز میں پہلے 4 سنتیں ہوتی ہیں، تو 4 سنتوں میں جب آپ نے پہلی رکعت میں نہیں بیٹھنا، دوسری میں جب بیٹھنا ہے، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جب آپ نے التحیات پہ بیٹھنا ہے، تو اس وقت آپ نے مکمل اینڈ تک التحیات نہیں پڑھنی، صرف التحیات پڑھنی ہے درود پاک سے پہلے پہلے، یعنی درود پاک سٹارٹ ہی نہیں کرنا، پڑھنا ہی نہیں ہے، سٹارٹ ہی نہیں کرنا، صرف التحیات جو مکمل ہے اتنی پڑھ لینی ہے، آگے درود اور دعا نہیں پڑھنی، اور تیسری رکعت کے لیے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کے بعد تیسری رکعت میں نہیں بیٹھتے، پھر چوتھی میں آپ نے بیٹھنا ہے۔ جب 4 سنتیں مکمل ہوں گی تو آپ نے التحیات پہ بیٹھنا ہے، التحیات بھی پڑھنی ہے، درود بھی پڑھنا ہے، دعا بھی پڑھنی ہے، یعنی اینڈ تک آپ نے مکمل کر کے سلام پھیرنا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں 4 فرضوں پہ۔ 4 فرض جب آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تو اس وقت آپ نے پہلی پہ نہیں بیٹھنا، دوسری پہ بیٹھنا ہے، اور دوسری پہ جب آپ نے التحیات پہ بیٹھنا ہے تو التحیات صرف پڑھنی ہے، جس طرح 4 سنتوں میں صرف التحیات پڑھنی ہے، آگے درود اور دعا نہیں پڑھنی۔ التحیات پڑھ کے اس کے بعد آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب تیسری میں پھر آپ نے نہیں بیٹھنا، چوتھی میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ چوتھی میں جب بیٹھنا ہے تو اس میں التحیات درود دعا مکمل کر کے آپ نے پھر سلام پھیر دینا ہے۔ اب یہی 4 فرض اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے، اس وقت جب ہم نے 2 رکعتیں پڑھ لی امام کے پیچھے اور امام بھی التحیات پہ بیٹھا ہوگا، ہم نے بھی التحیات پہ بیٹھنا ہے، تو اس وقت صرف التحیات پڑھنی ہے، آگے درود اور دعا نہیں پڑھنی امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تنہا بھی چاہے پڑھ رہے ہیں تو اس کا بھی میں نے بتا دیا کہ دوسری رکعت میں صرف التحیات ہی پڑھنی ہے، لیکن امام چونکہ وہ آہستہ آہستہ پڑھتا ہے تو ہم التحیات اگر مکمل کر لیں تو پھر ہم نے التحیات پڑھ کے خاموشی کے ساتھ امام کے کھڑے ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ جب امام کھڑا ہوگا اللہ اکبر کہہ کے تو ہم نے بھی اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ لیکن بالفرض اگر کوئی بندہ جیسے بھولے سے پڑھتا گیا، التحیات بھی پڑھ لیا، آگے درود بھی اس نے سٹارٹ کر دیا، پھر امام نے جب اللہ اکبر کہا تو اس کو یاد آیا کہ یہ میں نے آگے پڑھ لیا حالانکہ نہیں پڑھنا تھا، تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن آگے پڑھنا نہیں ہے۔ اگر کسی نے بھولے سے پڑھ لیا تو امام کے پیچھے اگر ایسے پڑھا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی، نہ تو اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا اور نہ ہی کوئی اور معاملہ ہوگا، کیونکہ امام کے پیچھے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ امام سجدہ سہو کرتا ہے تو کرنا ہے ورنہ نہیں کرنا۔ لیکن اگر تنہا نماز پڑھتے ہوئے، اکیلے نماز پڑھتے ہوئے 4 سنتیں آپ ظہر کی پڑھ رہے ہیں یا پھر ظہر کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ پڑھتے پڑھتے التحیات پڑھتے پڑھتے آگے درود پاک پہ چلے گئے
اور درود پاک کا بھی آپ نے اگر کچھ حصہ پڑھ لیا، جیسے آدھا درود پاک پڑھ لیا، درود پاک کے 3 4 الفاظ 5 الفاظ آپ نے پڑھ لیے یا درود پاک بھی پڑھ لیا، پھر آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو کھڑے ہونا تھا، یہ تو بھی میری 2 رکعتیں ہوئی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کھڑے ہو جائیں، لیکن آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، یعنی کہ اپنی 4 رکعتیں پوری کرنے کے بعد آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے، یعنی کہ التحیات پہ جب آخری رکعت میں بیٹھیں گے تو التحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف آپ نے سلام پھیرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ سے التحیات پہ بیٹھ کے التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھر کے اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب امام کے پیچھے کا بتا دیا، پھر اس کے بعد تیسری رکعت میں امام کے پیچھے امام التحیات پہ نہیں بیٹھے گا، ہم نے بھی بیٹھنا، چوتھی میں امام التحیات پہ بیٹھے گا، ہم نے امام کے ساتھ التحیات پہ بیٹھنا ہے، تو التحیات امام نے بھی پڑھنی ہے، ہم نے بھی پڑھنی ہے، درود بھی پڑھنا ہے، دعا بھی پڑھنی ہے، اینڈ تک مکمل کرنا ہے، جب امام سلام پھیرے گا تو ہم نے پھر امام کے ساتھ سلام پھیر دینا ہے، اور اگر لیٹ ہو گئے آگے پیچھے ہو گئے تو اس کا میں پہلے بھی جیسے بتا چکا، سیم اس میں بھی اسی طرح آپ نے معاملہ کرنا ہے کہ آپ نے التحیات مکمل کر کے امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنا ہے، جب وہ پھیرے گا آپ نے سلام پھیر دینا ہے، اور اگر آپ ابھی پیچھے پڑھ رہے ہیں اور امام نے سلام پھیر دیا تو آپ جلدی سے مکمل کر لیں، اور مکمل کرنے کے بعد پھر آپ سلام پھیر دیں، ٹھیک ہے۔ التحیات آپ نے نہیں چھوڑنی۔ اس کے بعد آ جائیں 2 سنتیں ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں، تو اس میں پہلی رکعت میں التحیات پہ نہیں بیٹھنا ہوتا، دوسری میں التحیات پہ بیٹھنا ہے، تو اس میں چونکہ پڑھنی ہی 2 رکعتیں ہیں، التحیات بھی پڑھ لیں، درود بھی پڑھ لیں، دعا بھی پڑھ لیں، اینڈ تک پڑھ کے سلام پھیر لیں۔ اس کے بعد آ جائیں 2 نفلوں پر، جو 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، ان کا طریقہ بھی بالکل سیم 2 سنتوں کی طرح ہوگا، پہلی میں التحیات پہ نہیں بیٹھنا، دوسری میں بیٹھنا ہے، التحیات درود دعا اینڈ تک مکمل کر کے سلام پھیر لینا۔ اس کے بعد آ جائیں عصر کی 4 سنتوں پر۔ عصر کی پہلی 4 سنتیں یہ غیر مؤکدہ سنتیں ہیں، اگر کوئی ان کو پڑھتا ہے تو ثواب بہت زیادہ ہے، اگر چھوٹ جاتی ہیں تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن پڑھنی چاہیے، ثواب بہت زیادہ ہے ان کا۔ ان میں پہلی رکعت میں التحیات پہ نہیں بیٹھنا، دوسری میں بیٹھنا ہے۔ اب دوسری میں التحیات پہ جب بیٹھنا ہے تو یہ والی جو 4 سنتیں ہیں یہ غیر مؤکدہ سنتیں ہیں، ان کا پڑھنے کا طریقہ نفلوں کی طرح ہے، ظہر کی 4 سنتوں کی طرح نہیں ہے، نفلوں کی طرح ہے، جس طرح 4 نفل اکٹھے پڑھ جاتے ہیں۔ تو دوسری میں جب التحیات پہ بیٹھنا ہے تو پھر آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ التحیات تو پڑھنی ہے، التحیات پڑھنے کے بعد آپ درود بھی پڑھ لیں اور دعا بھی پڑھ لیں، اینڈ تک مکمل کر لیں، دوسری رکعت میں جب التحیات پہ بیٹھنا ہے اینڈ تک مکمل کر لیں، سلام نہیں پھیرنا، باقی سارا کچھ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری پڑھ کے پھر آپ نے چوتھی پڑھنی ہے، اور چوتھی میں بھی پھر التحیات درود دعا مکمل اینڈ تک آپ نے پڑھ لینی ہے۔ یہ ہو گئی عصر کی 4 سنتیں۔ اس کے بعد آ جائیں عصر کے 4 فرض۔ عصر کے 4 فرضوں کا معاملہ بالکل سیم ظہر کے 4 فرضوں کی طرح کہ دوسری رکعت میں جب التحیات پہ بیٹھنا ہے تو اس وقت التحیات صرف پڑھنی ہے، درود اور دعا نہیں پڑھنی۔ اگر تنہا نماز پڑھتے ہوئے، اکیلے نماز پڑھتے ہوئے آپ نے درود پڑھ لیا یا اینڈ تک آگے تک پڑھ لیا تو آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، جس کا میں پہلے بھی بتا چکا۔ اور پھر اس کے بعد تیسری رکعت، چوتھی رکعت کے بعد جب التحیات پہ بیٹھنا ہے تو اس وقت التحیات درود دعا مکمل اینڈ تک پڑھ لینی ہے، اور امام کے پیچھے جب پڑھیں گے تو اس میں بھی ہم نے دوسری رکعت میں صرف التحیات پڑھنی ہے اور خاموش ہو جانا ہے، امام کے کھڑے ہونے کا انتظار کرنا ہے، اور چوتھی رکعت میں ہم نے التحیات بھی امام کے پیچھے، درود بھی اور دعا بھی مکمل پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیں آگے مغرب کی نماز پہ۔ اب مغرب کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، پہلے فرض جو ہوتے ہیں اس میں پہلی رکعت امام کے ساتھ پڑھی، پھر دوسری جب ہم التحیات پہ بیٹھیں گے دوسری رکعت پڑھنے کے بعد تو اس وقت ہم نے التحیات صرف پڑھنی ہے، آگے نہیں پڑھنا، امام کے کھڑے ہونے کا انتظار کرنا ہے، جب امام کھڑا ہوگا تو امام کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری رکعت میں، کیونکہ اس کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں تو 3 پڑھنے کے بعد دوبارہ سے پھر التحیات پہ بیٹھنا ہوتا ہے، تو پھر اس میں التحیات بھی پڑھنی ہے، درود بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی پڑھنی، ٹھیک ہے۔ تنہا نماز پڑھیں گے، اکیلے 3 فرض پڑھیں گے تو اس میں بھی ہم نے دوسری رکعت میں صرف التحیات پڑھنی ہے، آگے درود اور دعا نہیں پڑھنی، اور تیسری میں درود اور دعا ساتھ پڑھ لینی ہے، یعنی مکمل اینڈ تک ہم نے پڑھ لینا ہے۔ اور اگر مغرب کی نماز میں بھی ہم نے اکیلے نماز پڑھنا ہے، التحیات پڑھنے کے بعد ہم نے درود پڑھ لیا تو ہم پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، پھر ہم نے تیسری رکعت میں جب التحیات پہ بیٹھنا ہے تو اس وقت سجدہ سہو کرنا ہے، جس کا میں پہلے بھی طریقہ بتا چکا۔ اور تیسری رکعت میں جب التحیات پہ بیٹھنا ہے، تنہا نماز پڑھ رہے ہیں یا امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو التحیات بھی پڑھنی ہے، درود بھی پڑھنی ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے مغرب کے 3 فرض۔ اس کے بعد آ جائیں مغرب کی 2 سنتوں پہ۔ تو مغرب کی 2 سنتوں کا طریقہ بالکل سیم اسی طرح جس طرح میں نے ظہر کی 2 سنتوں کا یا فجر کی 2 سنتوں کا بتایا، تو اس میں بھی ہم نے پہلی میں نہیں بیٹھنا ہوتا، دوسری میں جب التحیات پہ بیٹھنا ہے، التحیات بھی پڑھنی ہے، درود بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی مکمل پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آ جائیں پھر 2 نفل، اگر کوئی مغرب کے بعد پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس کا بھی بالکل سیم اسی طرح طریقہ، دوسری رکعت میں التحیات پہ بیٹھنا ہے، التحیات بھی پڑھ لینی ہے، درود بھی پڑھ لینا ہے اور دعا بھی پڑھ لینی ہے،
ٹھیک ہے، اور پہلی رکعت ویسے ہی تحیات پہ نہیں بیٹھنا ہوتا، کیونکہ 2 پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر تحیات پہ بیٹھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں عشاء کی نماز پہ۔ اب عشاء کی نماز میں پہلے 4 سنتیں ہوتی ہیں غیر مؤکدہ، بالکل سیم اسی طرح جس طرح عصر کی نماز میں پہلی 4 سنتیں ہوتی ہیں غیر مؤکدہ۔ اب عشاء کی پہلی 4 سنتوں میں بھی بالکل سیم اسی طرح کرنا ہے جس طرح عصر کی سنتوں میں، کہ پہلی رکعت میں التحیات پہ نہیں بیٹھنا، دوسری پہ بیٹھنا ہے۔ اب دوسری میں جب التحیات پہ بیٹھنا ہے تو التحیات بھی پڑھ لینی ہے، پھر درود بھی پڑھ لینا ہے اور دعا بھی پڑھ لینی ہے، یعنی مکمل اینڈ تک پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، پھر تیسری پڑھ کے اور چوتھی پڑھ کے جب التحیات پہ بیٹھنا ہے تو التحیات بھی پڑھ لیں، درود بھی پڑھ لیں، دعا بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ غیر مؤکدہ سنتیں جو عصر سے پہلی 4 سنتیں، یعنی عصر سے پہلی 4 سنتیں اور عشاء سے پہلی 4 سنتیں ہیں، ان دونوں میں آپ نے دوسری رکعت میں بھی التحیات درود دعا اینڈ تک پڑھنی ہے اور چوتھی رکعت میں بھی درود دعا اینڈ تک پڑھنی ہے، یعنی التحیات درود دعا اینڈ تک مکمل پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیں 4 فرض۔ 4 فرضوں کا طریقہ بالکل سیم ظہر کے 4 فرضوں کی طرح، عصر کے 4 فرضوں کی طرح، کہ اس میں آپ نے تنہا جب پڑھنے ہیں تو 2 رکعتوں کے بعد جب التحیات پہ بیٹھنا ہے تو صرف التحیات پڑھنی ہے، آگے درود دعا نہیں پڑھنی، اگر پڑھی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد تیسری رکعت، پھر چوتھی رکعت میں التحیات درود دعا مکمل اینڈ تک پڑھنی۔ اسی طرح امام کے پیچھے جب عشاء کے 4 فرض پڑھنے ہیں تو اس میں امام کے پیچھے جب دوسری رکعت میں التحیات پہ بیٹھنا ہے تو صرف التحیات پڑھنی ہے، آگے درود اور دعا نہیں پڑھنی۔ اس کے بعد پھر تیسری رکعت، پھر چوتھی رکعت میں جب التحیات میں بیٹھنا ہے تو التحیات درود دعا اینڈ تک مکمل پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد پھر 2 سنتیں جب پڑھنی ہے تو پہلی رکعت میں لازمی بات ہے التحیات پہ نہیں بیٹھتے، دوسری پہ بیٹھنا ہے تو اس میں التحیات درود دعا مکمل اینڈ تک پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد پھر آ جائیں اگر کوئی 2 نفل پڑھتا ہے تو 2 نفلوں میں سیم اسی طرح کرنا ہے، دوسری رکعت میں التحیات پہ بیٹھنا ہے، التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھیر کے اپنی نماز کو مکمل کر لینا، یعنی اینڈ تک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے 3 وتر۔ اب 3 وتروں میں یوں کرنا ہے کہ 2 وتر پڑھنے کے بعد التحیات پہ بیٹھنا ہے اور صرف التحیات پڑھنی ہے، آگے درود اور دعا نہیں پڑھنی۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اور 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ جب التحیات پہ بیٹھنا ہے تو پھر التحیات درود دعا مکمل اینڈ تک پڑھ لینی ہے۔ دوسری رکعت میں آگے درود اور دعا نہیں پڑھنی، اگر کسی نے آگے درود اور دعا پڑھی تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اینڈ والی رکعت میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی 2 نفل پڑھتا ہے تو ان کا بھی بالکل سیم اسی طرح کہ 2 نفل پڑھنے کے بعد التحیات پہ بیٹھنا ہے، یعنی 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد التحیات پہ بیٹھنا ہے اور مکمل اینڈ تک پڑھنا ہے، التحیات درود دعا اینڈ تک۔ اسی طرح کوئی باقی جس طرح تہجد کے نفل پڑھتے ہیں، اشراق و چاش کے پڑھتے ہیں، تحیۃ الوضو کے پڑھتے ہیں، تحیۃ المسجد کے پڑھتے ہیں، یا جو بھی آپ نفل پڑھتے ہیں تو ان میں 2 رکعتوں کے بعد جب بیٹھنا ہے تو 2 ہی نفل پڑھنے ہیں تو مکمل اینڈ تک پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے 4 نفل اکٹھے پڑھنے ہیں تو اس میں بھی بہتر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ التحیات بھی پڑھ لیں، درود بھی پڑھ لیں، دعا بھی پڑھ لیں، اینڈ تک پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی نے صرف التحیات پڑھ کے ہی کھڑا ہو گیا، 4 نفل اکٹھے پڑھ رہا تھا تو 2 رکعتوں کے بعد صرف التحیات پڑھی کھڑا ہو گیا تیسری کے لیے، تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، جس طرح میں نے آسان وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے یہ عام سے عام بندے کو بھی سمجھ آ جائے، اس وجہ سے اتنی آسانی کے ساتھ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر بھی اگر آپ کی کوئی کنفیوژن رہ گئی ہو تو کمنٹ پہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔